جی دوستو، میں ہوں سہیل مزاری۔ آسان بینکنگ اور کاروبار کے اس اردو ویڈیو چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ بین الاقوامی تجارت کے سلسلے کی یہ ایک اور کڑی ہے، ایک اور منزل جو ہم طے کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم ISO 9001 کو دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ ISO 9001 2015 آخر ہے کیا چیز؟ اس کو ہم آسان الفاظ میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کسی مال یا چیز کے معیار کو برقرار رکھنے کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جسے انگلش میں ہم کوالٹی مینجمنٹ سسٹم یا QMS کہتے ہیں۔ یہ خریدار کے بھروسے کو اعتماد دیتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ وہ جو کچھ اس چھتری تلے خرید رہا ہے وہ معیار کے اس درجے پر ہے جس پر اسے بھروسہ ہے، اور یہی خریدار کے اطمینان کی ضمانت یا یقین دہانی کا نام ہے۔ اب یہ شروعات کیسے ہوتی ہے؟ 1947، جیسا کہ ہم پہلے بھی اپنے ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں، گزرے 100 سالوں میں تبدیلیوں کی لہر بہت تیز تھی، اور اسی مبارک سال میں جب پاکستان کرۂ ارض پہ نمودار ہوا، دنیا کے 25 ممالک نے مل کر ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈ، یا ہم اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں بین الاقوامی ادارہ برائے معیار۔ اور اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ہے، اور اس کا پہلا ISO ضابطہ 1951 میں آیا، اور 1951 سے لے کر آج اس کے ممبر ممالک کی تعداد 164 ہے، اور اس میں 22,500 سے زیادہ پروڈکٹس یا اشیاء کے معیار کی ترجیحات طے ہو چکے ہیں۔ اس میں سروس پروڈکٹ بھی شامل ہے، اور اسی دوران معیار کی ترجیحات کی آمد کچھ ایسے ہے جیسے کہ 1987 میں، پھر 1994 میں، 2000 میں، 2008 میں، اور اب 2015 میں۔ لہٰذا ISO معیار 9001 جو کہ 2015 سے جاری ہے، اس وجہ سے ہم اس کا نام 2015 سے دیکھتے ہیں۔ اب ISO 9001 کوالٹی مینجمنٹ، جس کی تفصیل ہم سمجھنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ چند دیگر سٹینڈرڈز بھی ہیں، معیار بھی ہیں، جیسے کہ ISO 14000 14000 یہ ماحولیات کے تحفظ اور ماحول دوست کاروبار کے بارے میں بتاتا ہے۔ ISO 45001 کام کی جگہ پر خطرات کو کم سے کم کرنا اور انسانی صحت اور محفوظ ماحول کی فراہمی کی ضمانت دیتا ہے۔ اسی طرح سے ISO 27001 معلومات اور رازداری کی حفاظت، اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے رواج اور جدت کے معیار کے بارے میں ہے۔ اور ایک اور ISO ہے جس کا نام ہے 26000، یہ سماجی ذمہ داریاں اور ان کے قدروں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب ہم چونکہ 9000 اور 9001 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاروبار اور تجارت کی دنیا میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس نظام پر یا اس سسٹم پر بھروسہ کرنے والے کاروباری یہ تجارتی لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ انہیں اپنا مال تجارت کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے اس نظم و ضبط پر مکمل عمل پیرا ہونا پڑتا ہے، اور ان پر نگرانی کا ایک نظام قائم ہوتا ہے، اور جن اصولوں پر اس تاجر نے اپنا مال بیچنا ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم کچھ اور طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ مشاہدہ بھی ہوگا کہ مارکیٹ میں ایک تاجر لاکھ قسمیں کھا لے کہ اس کا مال بہترین ہے، شاندار ہے، بہت اچھا ہے، مگر وہ شاید یقین نہ دلا پائے، مگر یہ سرٹیفکیٹ لینے کے بعد اب اسے قسمیں کھانے یا یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور خریدار صرف قیمت پر مول دول کرتا ہے اور خریداری کا معاہدہ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ ISO 9000 سرٹیفکیٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ سسٹم کے ضابطوں میں ایک وضاحت بتائی جاتی ہے کہ اس کا کوئی ایجنڈا یا کوئی خاص مقاصد نہیں ہے، اور نہ ہی کاروبار یا تجارت کرنے کے طریقے یا اس سلسلے میں کسی قسم کی مشاورت دیتے ہیں۔ لہذا دنیا بھر میں کسی بھی مقامی یا ملکی سطح پر سیاسی، جغرافیائی یا معاشی معاملات سے اس سسٹم یا نظام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں بھی سمجھنا اور ماننا ہوگا کہ بین الاقوامی تجارت میں مال یا سامان کے مطلوبہ معیار کو
حاصل کیے بغیر دوسرا فریق ہم سے مال نہیں خریدے گا، یا اگر خریدے گا تو پھر دام مناسب نہیں دے گا، یا پھر کوئی اور وجہ ہوگی اور وہ کسی سطح پر ہمارے لیے شاید نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس کے چند اصول اور ضابطے ہیں، اور ایک مناسب لچک کے ساتھ ہر وہ شخص، ہر وہ آدمی جو اس کے دائرے کی حد بندی کا احترام کرتا ہے اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نظام سے ہمیں فائدے کس طرح سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو چند فائدے کچھ ایسے ہیں کہ کاروبار یا تجارت پر اٹھنے والے اخراجات کی حد بندی، یا ہم یوں سمجھ لیں کہ غیر ضروری اخراجات کو کم سے کم سطح پر لانا اور انہیں کنٹرول کرنا، مقامی نگراں ادارے یا اداروں کی نگرانی کو مؤثر اور کام میں آسانی پیدا کرنا، اور ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا، ایک بھروسہ، ایک کانفیڈنس کا لیول لے کے آنا، جیسا کہ کسٹم ہے، ایف بی آر ہے، ایس سی سی پی ہے اور دیگر ایسے ادارے ہیں۔ اسی طرح سے اس کا ایک فائدہ اور ہوتا ہے کہ کاروبار اور تجارت کے نئے مواقع اور منڈیوں تک رسائی ملتی ہے۔ تجارت میں جدت اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ اور ہے کہ پیداواری خرابیوں اور پیداواری عمل میں ہونے والے ویسٹ کو کم سے کم کرتا ہے۔ منفی خبروں، پروپیگنڈوں یا افواہوں کی روک تھام یا اس کے خلاف مناسب رہنمائی بھی کرتا ہے۔ یہ تو وہ فوائد ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے کچھ ایسے اصول، ضابطے بھی ہیں جن کو ہمیں ماننا ہوگا اور ان کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا، اور یہ ٹوٹل 7 اصول ہیں یا 7 ضابطے ہیں۔ اب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر خریدار کی ضرورت اور اس کی پسندیدگی کو اولویت دینا، نہ کہ اس بات پر اصرار کرنا کہ اس کی ضرورت یا پسندیدگی پہ ہم اپنی ترجیحات کو سامنے لائیں۔ مثلا اگر وہ صرف سادہ ڈریس پینٹ کا ایک مخصوص سائز لینا چاہ رہا ہے، اس میں دلچسپی دکھا رہا ہے، تو اسے راغب یا مجبور کرنا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ اور شرٹیں بھی خریدے، یا مخصوص سائز کے علاوہ کچھ دیگر سائز کی پینٹیں بھی لے۔ اسی طرح سے دیگر کچھ مثالیں ہیں۔ ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ خریدار ہمارا مال خرید کر خوش ہو جائے اور وہ دوبارہ ہم سے مال خریدنے کی خواہش کرے۔ اس کے بعد دوسرا اصول ہے، دوسرا ضابطہ، اپنے مال کی تیاری میں حصہ لینے والوں کے مفادات کا بھی خیال رکھنا، جیسا کہ ملازمین یا جن سے خام مال لیتا ہے یا جن سے خریداری کرتا ہے، ان کے مفادات کا تحفظ، اپنے کاروبار یا تجارت کے مقاصد طے کرنا، نہ کہ صرف منافع ہی کمانا یا دولت اکٹھا کرنا، تجارتی یا کاروباری دائرے میں وسعت لانا تاکہ دیگر لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور یہ سائیکل اور دائرہ جتنا وسیع ہوگا اتنا زیادہ فائدہ دے گا۔ تیسرا اصول، اپنے ادارے یا حلقہ کاروبار سے منسلک افراد جیسے کہ ملازمین یا جن سے معاملات کرتا ہے ان کی تربیت کرنا، اور خاص طور پہ اسے یہ احساس دلانا کہ یہ سب کچھ جو کہ کاروبار سے منسلک ہے ہم سب کا مشترکہ ہے، اور پھر اس منافع میں سے ان کو حصے دار بھی بنانا۔ اس کا چوتھا اصول ہے، اسی طرح یہ نظام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اپنا پروسیس شفاف، آسان اور منظم بناؤ۔ فیکٹری میں مال کی تیاری میں استعمال ہونے والی مشینری، پلانٹ، لیبر اور دیگر ذرائع اگر بھرپور طریقے سے کام کریں گے اور ہر شخص ایمانداری، لگن اور محنت سے کام کرے گا اور منتظم بجائے افسر بننے کے اگر ساتھی اور دوست بن کر رہنمائی کر رہا ہوگا تو مال خود بخود معیاری اور اچھا بنے گا۔ لہذا پیداواری عمل میں سب سے زیادہ فوکس شفافیت پہ ہے۔ اور پانچواں اصول، پیداواری عمل میں مسلسل بہتری کے عمل کو جاری رکھنا، ٹیکنالوجی اور جدت کا استعمال کرنا، نئے خیالات اور مواقع تلاش کرنا اور ان پہ توجہ دینا، دوسرے کے تجربات سے سیکھنا اور مناسبت پہ غور کرنا۔ اور دوستو یہ سب کچھ جاپان پہلے کر چکا ہے۔ اس اصول کی بنیاد جاپان نے ہی رکھی، تقریباً 70 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر چند دہائیوں میں اس کی تجارت دنیا میں چھا گئی۔ آج بھی اس کی معیشت دنیا پر تیسرے نمبر پہ ہے۔ اگرچہ اس کے پاس نہ تو زرعی پیداوار ہے، نہ ہی کوئی خاص قدرتی دولت
جیسے کہ قدرتی گیس یا دھاتوں کے ذخیرے وغیرہ، مگر ان اصول پہ چل کر اس نے کامیابی کے ایسے منازل طے کیے کہ آج دیگر اقوام ان کی پیروی کرتی ہیں اور کامیابی حاصل کرتی ہیں۔ چھٹا اصول، فیصلہ سازی، سب سے اہم۔ کاروبار یا تجارت میں فیصلے پسند یا خواہش کی بنیاد پہ نہیں کیے جاتے۔ اگر ایک شخص پھلوں کے جوس کی فیکٹری کا مالک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ فرٹیلائزر پلانٹ بھی لگا لے تو یہ نامناسب ہوگا، اگرچہ اسے ایسے کرنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، مگر جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ پھلوں کے جوس سے منسلک اعداد و شمار کو سامنے رکھے، تجزیہ کرے، مشاورت کرے اور اسی میں کوئی اور سلسلہ شروع کرے، جیسا کہ پھلوں کے جوس کے ساتھ پھلوں کا گودا، جسے انگلش میں پلپ کہتے ہیں، اس کا کاروبار کر لے، اس کا پلانٹ لگا لے۔ تحقیق، اعداد و شمار کا تجزیہ، مشاورت، شواہد اور حالات، ان سب کی پیش بندی کے بعد ہی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فیصلہ کرتے وقت جلد بازی ہرگز نہیں کرنی، بلکہ خوب سوچ سمجھ کر، اور جب ایک فیصلے پہ پہنچ جائیں تو پھر آخری حد کے نتائج کو پرکھے بغیر فیصلوں میں رد و بدل نہ کیا جائے، بلکہ مناسب حکمت عملی اور وقت کے ساتھ اسے کامیاب بنانے پہ بھرپور توانائی استعمال کرنی ہوگی، اور پھر ایک خاص مقام پر پہنچ کر جائزہ لیا جائے کہ فیصلے کو جاری رکھا جائے، اس میں رد و بدل کیا جائے یا پھر منسوخ کیا جائے۔ اسی طرح سے اس سلسلے کا آخری اصول، ساتواں اصول، ریلیشن شپ، باہمی تعلقات میں مضبوطی۔ پیداواری عمل ہو یا خرید و فروخت، ہر سطح پر تعلقات میل ملاپ بڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ بیٹھک یا رابطے کا مسلسل انتظام ہوتا ہے تاکہ تمام فریق ایک سطح پر رہیں۔ یقینی طور پہ ہر شخص کی سوچ، مالی معاملات اور دیگر صورتحال ہر ایک سے جدا ہیں، مگر جس ادارے سے ہم منسلک ہیں اس کے مفاد کی خاطر سب سے رابطہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور ایک حد تک باہمی ضروریات کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد بھی کرنا ضروری ہوتی ہے تاکہ سب کی گاڑی مناسب رفتار سے چلتی رہے، مگر یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈوبتے جہاز سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، عقل مندی ہوتی ہے۔ جناب، یہ تو تھے جو ہم نے ISO 9001/2015 کے اصول دیکھ لیے۔ اب سب سے بڑا اور اہم مسئلہ، یہ حاصل کہاں سے ہوگا؟ ہم پاکستان میں کس طرح سے اور کیسے حاصل کریں؟ تو بہت آسان ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ایسے کون سا ادارہ یا ایسا کون سا جگہ ہے جہاں سے یہ سرٹیفکیٹ حاصل ہوتا ہے۔ تو جناب، وزارت صنعت پیداوار حکومت پاکستان کا ایک ذیلی اور خود مختار ادارہ ہے جسے ہم مختصراً سمیڈا کہتے ہیں، جس کا پورا نام ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سمیڈا۔ یہ ادارہ اکتوبر 1998 میں قائم ہوا اور اس کا بنیادی مقصد وطن عزیز میں گھریلو صنعت اور چھوٹے پیمانے پر ہونے والے کاروبار یا تجارت کو فروغ دینا، حکومت وقت کو مشورے اور منصوبے بنا کر دینا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ چھوٹے پیمانے پر اپنے کاروبار کو بنا سکیں، جاری کر سکیں، اسے کامیاب کر سکیں اور اپنے روزگار کے معاملات میں خود کفیل ہو جائیں۔ یہ ادارہ نہ صرف کاروبار کی شروعات میں معاونت، تربیت اور مشاورت دیتا ہے، بلکہ سستے اور آسان قرضوں کے بندوبست میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ اسی ادارے کی ذمہ داریوں میں سے ایک ISO سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے۔ اب اس سلسلے میں درخواست گزار کو سب سے پہلے اس ادارے کے پاس اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا ہوتا ہے، جو کہ ایک نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آن لائن بھی یہ کاروائی بآسانی سے مکمل ہو جاتی ہے، اور اس سارے پروسیس کے مراحل میں اس کی تقریباً فیس پاکستانی روپیوں میں 50,000 سے شروع ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 4 لاکھ روپے تک ہوتی ہے۔ اب اگر ایک بار یہ سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے تو پھر یہ 3 سال تک کارآمد رہتا ہے۔ تاہم اس سارے دورانیے میں ادارے کے انسپیکٹر چیک کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں اور وہ یقینی بناتے ہیں کہ درخواست گزار اس سرٹیفکیٹ کے اصولوں پر مکمل طور پہ کاربند ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں یہ سرٹیفکیٹ معطل یا منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ ادارے کی اجازت ملنے کے بعد مال تجارت پر اس سرٹیفکیٹ کو چسپاں کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، جو کہ اس کے پیکنگ کے اوپر آتی ہے۔ اب
اس چیز کی بھی اجازت دی جاتی ہے کہ خریدار اپنی خط و کتابت میں، اپنی کورسپونڈنس میں اس سرٹیفکیٹ کا حوالہ دے تاکہ خریدار اس طرف متوجہ ہو اور اس پہ بھروسے کا ایک سسٹم تک قائم ہو جائے۔ کافی اہم معاملہ ہے، لیکن ہم نے بہت کوشش کی کہ آسانی سے ہم اس کو سمجھا دیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہمارا آنے والا ہے، وہ لاجسٹکس کے حوالے سے ہے۔ یہ لاجسٹکس کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کو آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سانگھڑ میں اکرم صاحب کا کاروبار ہے، زراعت ہے، ان کے پاس تربوز کا فارم ہاؤس ہے اور ان کی تربوز کی فصل بہت اچھی ہوئی۔ ٹرک پہ لاد کے وہ کراچی لے کے آئے۔ جب وہ ٹرک کراچی میں پہنچا، منڈی میں جب اس کو دیکھا گیا تو سارے تربوز پھوٹ چکے تھے، خراب ہو گئے، پھٹ گئے۔ تربوز کے اوپر ایک موٹی لیئر ہوتی ہے جو اس کو حفاظت کرتی ہے اور اندر اس کا نرم گودا ہوتا ہے۔ ٹرک میں یہ تہوں کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ ٹرک نے جب سفر طے کیا تو رستے میں کھڈے بھی تھے، سپیڈ بریکر بھی تھے، دوسرے معاملات بھی تھے، اور ان جمپس یا جھٹکوں کی وجہ سے وہ سارے تربوز ٹوٹ گئے، خراب ہو گئے، فصل برباد ہو گئی اس کی، اور اس کا نقصان ہوا۔ اب یہ اکرم کا نقصان ہے یا اس کے ٹھیکیدار کا نقصان ہے؟ آخرکار یہ ملک کا نقصان ہے۔ آخر میں یہ معیشت میں اس کی خرید و فروخت میں جو عمل کرنا تھا وہ سب برباد ہو گیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ اس نے لاجسٹکس پہ نامناسب توجہ دی۔ اس نے اس تربوز کی فصل کو ٹرک پہ لادنے اور اس کو محفوظ پیک کرنے پہ توجہ نہیں دی۔ کمزور لاجسٹکس کی وجہ سے اس کا مال خراب ہو گیا، جس کا اسے نقصان بھگتنا پڑا۔ اب ہم اس معاملے کو دیکھیں گے کہ یہ لاجسٹکس کیا ہوتے ہیں۔ یہ مال تجارت جب ایک مقام سے سفر کرتا ہے تو اس میں کیسا مرحلے طے ہوتے ہیں؟ مال تجارت کو تیار کر کے کیسے اکٹھے کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، اس کی پیکنگ کیسے کی جاتی ہے، اپنے مقام آغاز کے سفر روانگی سے پہلے، اور وسائل کس قسم کے ہوتے ہیں، مقام اختتام یا منزل تک یہ مال تجارت کن مراحل سے گزرتا ہے، اور ان سب میں کس قسم کے خطرات و مشکلات درپیش ہوتے ہیں، ان سب میں کیسے کیسے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اور بہت کچھ ہمارے آئندہ ویڈیو میں آئے گا۔ آپ ہمارا یہ چینل مسلسل دیکھتے رہیے، باقاعدگی سے دیکھیے، سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔